پیدا ہوا تھا اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گیا 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران تھا۔ تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر۔ پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا۔ پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا، جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی۔ تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد۔ اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں، انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا، کتنے نظام بنائے انہوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ، یہ نواب خاندان تھا، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ کشمیری تھے۔ ان کے بڑے تجارت کے لیے گئے اور بہت کما لیا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تو اس پر انہوں نے جاگیریں دے دی، نواب بنا دیا۔ اس کے آخری نواب تھے سلیم اللہ خان صاحب، جو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محل میں 1906 میں 30 دسمبر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا پتھر وہاں رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنیں گے۔ صرف یہ جد و جہد تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ تو چلتے نواب سلیم اللہ جوانی میں فوت ہو گئے، نوابی ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون اس کے بنے جو مجھے نہ یاد ہے، نہ مجھے پڑھا ہوا یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے الگ۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ تھا، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، وہ 14 صدی میں کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا، 14 صدی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے پیغام دیا ہو۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، 96 میں ہماری جماعت انڈونیشیا گئی، جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھا۔ تو میں تو نہیں گیا، لیکن دوسرے ہمارے کچھ بزرگ اس کو ملنے کے لیے گئے، مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ایسے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک آزادی کیسے چلائی؟ ان کا جی آپ بتائیں۔ کہ اقبال کی شاعری اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان کا ہم نے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نوجوانوں کو ابھارا، اور ہم آزاد ہوئے پرتگال سے۔ پرتگال وہاں تھا، لیکن ہم جانتے نہیں اقبال کون ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجامہ، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجامہ، کیا حال ہے، بڑا اچھا حال۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگ گئے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے